مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ اندر کمار گجرال کی پیدائش آن جہانی شری اوتار نارائن گجرال کے یہاں 4 دسمبر 1919 کو جہلم مغربی پاکستان میں ہوئی۔ ایک چھوٹا سا شہر ہے پاکستان میں، جہلم، میں وہاں پیدا ہوا تھا۔ میرا خاندانی رشتہ اس شہر کے ساتھ تھا۔ میری تعلیم مکمل طور پہ لاہور میں ہوئی، اس پنجاب کے خطے میں جس میں پاکستان بھی ہے اور ہمارا بھی، اس میں اردو زبان ذریعہ تعلیم تھا، اور اس لیے جو میری تعلیم ہوئی اسکول تک 10 جماعت تک وہ اردو کے ذریعے ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ تعلیم کے ذریعے بھی آتی ہے بات، لوگوں کے لیے رہن سہن میں آتی ہے۔ تو اس زمانے میں پنجاب میں یا پنجابی گھر میں، اردو باہر یا اسکول میں۔ اندر کمار گجرال نے ڈی اے وی کالج، ہیلی کالج آف کامرس اور ایف سی کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے ہی اندر کمار گجرال نہایت متحرک اور فعال شخصیت کے مالک رہے ہیں۔ 1930-31 کی تحریک میں جب ان کی عمر 11 سال کی تھی، وہ بال بھارت سبھا میں شامل ہوئے، پولیس کی لاٹھیاں کھائیں، ظلم سہے اور جیل بھی گئے۔ اس طرح آزادی کی تحریک میں دن بدن ان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ بچپن سے ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ عام طور پر اپنی عمر کے لوگوں میں اتنا کمفرٹیبل نہیں سمجھتے تھے، اور ہمیشہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کے لوگوں کی کمپنی پسند کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہماری ماں نے ان کو کچھ یاد ڈالی کہ وہ روز شام کو جب دوسرے لڑکے آ کر گیند بلا کھیلتے تھے تو یہ ایک دکاندار جو ہمارے والد کے دوست تھے، لیکن وہ میرے والد کے دوست کے باپ تھے، تو یہ ان کے باپ کے پاس جا بیٹھتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ تم کو اس بوڑھے کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، تمہاری عمر کے لڑکے باہر کھیل رہے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لانگ رن میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں اس بات کا بہت حصہ رہا ہے۔ بچپن سے ان میں ایک لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہوئی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ 1930 میں کانگریس کی تحریک چلی تو میرے ماں باپ تو جیل چلے گئے، لیکن دوسرے دن ایک جھنڈا لے کر ہمارے گھر کے قریب ایک تھانہ تھا، اس کے آگے جا کر نعرے لگانے لگی۔ نیچرل ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا، یعنی 10 سال کی عمر تھی اور یہ پہلی بار گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ دوسرے دن تھانے دار نے اس بات کو مذاق سمجھا، ان کو چھوڑ دیا، لیکن ایک رات جیل میں رہنا ان کی باقی عمر میں ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اندر کمار گجرال طالب علمی کے زمانے سے تحریک آزادی سے وابستہ رہے۔ وہ تمام سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نتیجتاً ان سرگرمیوں نے بہت جلد انہیں اسٹوڈنٹس تحریک کا ہیرو بنا دیا۔ 1935 سے 1943 تک گجرال صاحب لاہور میں رہے اور اسٹوڈنٹ موومنٹ میں شریک رہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ عرصے اسٹوڈنٹ یونین کے صدر اور پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سیکریٹری بھی رہے۔
اس دوران وہ کئی بار گرفتار ہوئے اور جیل کی ہوا بھی کھائی۔ اسی زمانے میں ان کا رشتہ ترقی پسند مصنفین سے قائم ہوا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا اور یہ ہیلی کالج آف کامرس تھے اور مجھ سے کوئی 3-4 سال جونیئر ہوں گے دوسرے کالج میں۔ اور وہاں ہیلی کالج آف کامرس میں انگریزی کے پروفیسر تھے دا گریٹ پوئٹ فیض احمد فیض صاحب نے ہمیں ان سے ملوایا تھا۔ اسے سچی بات تو یہ ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کمیونسٹ گروپ کے نزدیک آتے گئے۔ فیض کے ساتھ میرے بڑے گہرے رشتے بڑے دلچسپ تھے۔ یہ شروع ہوئے تھے جب میں ابھی ہیلی کالج میں پڑھتا تھا۔ اس وقت وہ ہیلی کالج میں لیکچرار بن کے آئے تھے۔ میں تو طالب علم تھا، لیکن ہم دونوں کا رشتہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ تھا، اس لیے اس ناطے رشتے ہمارے اور قریب ہو گئے۔ وہ رشتہ ساری عمر قائم رہا ہے، آج بھی ہے۔ فیاض صاحب کی کوئی کتاب ابھی تک نہیں چھپی تھی، لیکن ان کی کتاب نقش فریادی انہوں نے اپنی ڈائری میں جو ہاتھ کے ساتھ لکھی تھی، تو وہ انہوں نے ایک بار مجھ کو پڑھنے کے لیے دی۔ دوسرے لوگوں کو تو وہ سناتے تھے، لیکن میں سن نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم خود پڑھ لو۔ اس سے مجھے بھی فیاض صاحب کے بہت نزدیک آنے کا موقع ملا۔ اور دوستوں میں علی سردار جعفری تھی، سجاد حیدر وہ تھی۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو میرا ہاسٹل میرے بھائی صاحب کے ہاسٹل کے پاس ہی لاہور میں تھا، اور میں بھی روز شام کو ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ اندر کمار گجرال نے 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک میں سرگرم حصہ لیا، ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور آزادی کے جذبے سے سرشار بہت سے نوجوانوں کو اپنی شخصیت اور اپنی کوششوں سے متاثر کیا اور خود کو بھی تحریک آزادی کے حوالے کر دیا۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور ابوالکلام آزاد جیسی متعدد سرکردہ شخصیات کا اثر قبول کیا اور وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنی ہر ممکن قربانی پیش کی۔ 42 کی جب بھارت چھوڑو تحریک چلی تھی تو اس وقت میری ماں اور میرے والد، میری ماں کے ساتھ میری چھوٹی بہن تھی 6 برس کی، وہ بھی، اور میں خود، ہم سب جیل میں تھے۔ لاہور میں 3 جیل تھے، ایک چھوٹی عمر کے لوگوں کا، ایک عورتوں کا اور ایک بڑی عمر کے لوگوں کا۔ یہ تینوں جیل 3 کونے میں تھے۔ ایک وقت تھا جب میری بھائی صاحب بچوں والے جیل میں، میری ماں عورتوں والے جیل میں، میرے والد صاحب مردوں والے جیل میں، اور میں اکیلا باہر تھا ان سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بازار سے چیزیں خرید کر کبھی ایک جیل میں، کبھی دوسرے جیل میں، کبھی تیسرے جیل میں جاتا تھا۔ اتفاق یہ ہو گیا کہ ایک ٹریڈ یونین موومنٹ میں، ایک ہڑتال میں ایک جگہ پہ وچ آئی واز لیڈنگ، تو ہم گرفتار ہو گئے جب یہ انہی دنوں میں سینٹرل جیل میں تھے۔ ہم لوگ اتنے تھے، ہم تقریباً میرے خیال میں 800-900 کے قریب تھے ورکرز جو کٹھے پکڑے گئے تھے۔ تو جیل میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو جیل میں انہوں نے ہمیں ایک کمپاؤنڈ سے دے دیا تھا اور وہیں پہ راشن دے دیتے تھے کہ تم لوگ کھانا وانا پکاؤ اور یہی کرو۔ تو ہم لوگوں کو سب کو اکٹھا رکھنا تھا۔ جب بہت لوگ ایک ہی کٹھے جیل میں ہوں تو ان سے گورنمنٹ بھی بہت ڈرتی رہتی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انہی دنوں میں کسی اور سلسلے میں، وہ بھی تھوڑا ایک اسٹرائک کا ہی سلسلہ تھا، اندر کمار گجرال اور اندر موہن بھی کچھ دنوں کے لیے جیل میں تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہ نہیں رہے تھے۔ دوستی تو ہمارے ساتھ تھی ان کی، لیکن ان کو دوسری جگہ رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا شاہی سیل، یعنی کہ جو سیاسی لوگ پولیٹیکل پریزنر تھے اور کچھ کھاتے پیتے لوگ تھے،
تو ان کو جیل میں علیحدہ طور پہ رکھا ہوا تھا. تو اتفاق یہ ہوا کہ ہم لوگ علیحدہ تھے جیل میں, یہ لوگ علیحدہ تھے, اور ملنے جلنے کی آپس میں اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک صاحب تھے جو اس وقت نیا ICS بن کے انگریز تھے, آئے تھے, وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتے تھے سملم میں. تو وہ ایک دفعہ جیل دیکھنے آئے اور جیل کا انسپیکشن کرنے. تو انہوں جب باہر گئے تو لکھا اس میں کہ مجھے ان قیدیوں سے علیحدہ کر دیا جائے, کیونکہ میں وہاں پہ اسٹڈی سرکلز چلا رہا تھا. تو کہاں سے آئسولیٹ کرتے؟ تو وہ یہ انگریز کتاب میں یہ لکھ کے گیا کہ اس کو یعنی کہ مجھ کو آئسولیشن کے لیے اندر وغیرہ کے سیل میں بھیج دیا جائے. سن 42 یا 41 رہا ہوگا غالب, نہیں 42 رہا ہوگا. پٹنے میں آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں ہم بھی گئے تھے. ہم بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ تھے, لیڈر سے سمجھے جاتے تھے کانپور میں. وہاں جو ڈیلیگیشنز آئے تھے تو ہر طرف سے ہندوستان کے سارے علاقوں سے, اور اس زمانے میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بڑی پریسٹیج تھی. لاہور سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ وہاں کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے اولادیں جو تھیں, مثلاً یہ کہ مظہر علی خان جو اخبار کے بھی وجہ سے مشہور ہوئے, ان کا بیٹا طارق علی لندن میں رہتا ہے, وہ مشہور ہوا, وہ مظہری کا بیٹا ہے. پھر ان کے بڑے بھائی تھے طاہر, کیا نام تھا ان کا, وہ تھے پیرن بھروچا, ڈاکٹر بھروچا کی بیٹی, یہ سب لاہور سے. رمیش چندر ICS افسر تھے, ان کا بیٹا. یہ سب لیفٹسٹ ہو کے, اور انہی کے ساتھ اندر کمار گجرال بھی آئے تھے. تو اندر کمار گجرال سے وہاں سب سے پہلے سن 42 وغیرہ میں کبھی ملاقات, جو کانفرنس 41-42 میں ہوئی تھی پٹنے میں, وہاں میری سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی, ان لوگوں کے ساتھ ساتھ پیٹن وغیرہ کے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول زبان اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول کے جان اب تک تیری ہے. پاکستان بن گیا اور لاکھوں لوگوں کی طرح ہم بھی یہاں آ گئے. پھر زندگی نئی شروع ہوئی. بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میں 10-12 سال کا تھا, تب گجرال صاحب NDMC کے وائس چیئرمین بنے, اور روز صبح 7 بجے سے ہمارے گھر میں لوگوں کا, میں کہوں گا سینکڑوں لوگ آتے تھے اپنی پریشانیاں لے کے, اور گجرال صاحب برانڈے میں بیٹھے ایک ایک کے ساتھ 5-5 10-10 منٹ لگانا, ان کے لیے ٹیلی فون کرنے. اس وقت کوئی PA کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, اپنے آپ پہلے نمبر نکالنا, پھر نمبر گھمانا, پھر ان کے کام کروانے. کئی بار ہم کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, صبح 3-4 گھنٹے آپ ضائع کرتے ہیں اس طرح سے. شاید بہت چھوٹے تھے ہم تو سمجھ نہیں سکے اس وقت کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن تب سے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ غریب آدمی ہے, اس کا اور کوئی نہیں ہے. اور اگر آج مجھے خدا نے ایسی پوزیشن میں ڈالا ہے کہ میں ان کا کام کر سکوں یا ان کی مدد کر سکوں, اور میں ان کو ٹھکرا دوں, تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. آزادی سے پہلے جس ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ وہ تحریک آزادی میں پیش رہے, آزادی کے بعد بھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے. وہ پہلی بار 1964 میں راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے. ان کا سیاسی کیریئر دن بدن نئی بلندیوں کو چھوتا رہا. گجرال صاحب مختلف وزارتوں پر فائز رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھایا. ہندوستان کی تاریخ میں ان کی خدمات ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہیں گی. وہ 21 اپریل 1997 کو ہندوستان کے وزیر اعظم بنے, جو ان کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی. اس اعلیٰ منصب پر رہ کر انہوں نے جو کام کیے وہ جگ ظاہر ہے.
اپنے دیش کے فارن منسٹر بہت دیر تک رہے ہیں، اور ایک ان کو بڑے نام ایک چیز گجرال ڈاکٹرن سے یاد رکھتے ہیں، کم از کم جو ہمسائے کے ملک ہیں وہ ان پہ بہت اعتبار کرتے ہیں. اور گجرال ڈاکٹرن کا مطلب یہی کہ بھئی یہ جو ہمسائے کے ملک ہیں، چاہے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا یا نیپال، یہ ہندوستان سے پچھڑے ہوئے مطلب انڈیولپڈ ہیں، اور ان کو چاہیے کہ کچھ ضرورت ہو. تو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک، ایک بڑا بھائی یا جو بھی ایک بڑا دوست سمجھ لیجئے، کہ ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں ہندوستان کو. تو اس میں تھوڑی سی جنراسٹی، تھوڑا ریلیکس تو کرنا پڑے گا. تو اس لیے وہ انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں جس سے کہ جیسے ابھی بھی نواز شریف جو پاکستان میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں گجرال صاحب میرے دوست ہیں. جب میں بنگلہ دیش جاتا ہوں تو اب تو وہ حسینہ جو ہیں پرائم منسٹر تھی، وہ بھی ان کو اپنا بہت عزیز سمجھتی تھی. تو انہوں نے ایک ایسا سمجھ لیجیے لائن لی، یا ایسا بات کی، یا ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ جس سے کہ یہ ہمسائے کے ملک اپنے ایک رسی میں بندھ گئے جو کہ ایک ہندوستان کے قریب تھی. اندر کمار گجرال صاحب پاکستان میں بہت پسندیدہ شخصیت ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کا جنم جو ہے وہ اس خطے میں ہوا جو اب پاکستان ہے، یہ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا، لیکن اندر کمار گجرال کی شخصیت مجموعی طور پر جن عناصر سے بنی ہے، اس میں سب سے اہم بات ہمارا ویلیو سسٹم ہے، مشرق کی اقدار ہیں. اور مشرقی اقدار جب میں کہتا ہوں تو ہماری اسلامی اقدار بھی وہی ہیں. تو گجرال صاحب اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اس وجہ سے پاکستان میں جب بھی گجرال صاحب کا نام آتا ہے تو بہت عزت کی نگاہ سے، محبت، عزت تو سب کی جاتی ہے لیکن محبت اس کی کئی اور وجوہات بھی ہیں کہ گجرال صاحب کا اردو زبان سے، اردو ادب سے جو گہرا رشتہ رہا ہے، اور وہ محض رشتہ نہیں بلکہ انہوں نے اس کے لیے ثبوت بھی دیے. انہوں نے بہت لکھا ہے، میں نے ان کی بہت اردو کی تحریریں پڑھی ہیں جس میں انہوں نے اردو سے اپنی محبت، پاکستان کے ادیبوں سے، شاعروں سے ان کے جو رشتے اور روابط ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کا جو تعلق رہا، خاص طور پر فیض احمد فیض سے گجرال صاحب کی جو ذاتی تعلق بھی اور جذباتی تعلق جو ان کی شاعری سے ہے اور جو نظریے سے ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے بڑے لازوال مضامین لکھے ہیں. اور ان کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ گجرال صاحب فیض صاحب کو کس طرح ڈسکور کرتے تھے یا کس طریقے سے ان کو دیکھتے تھے. میرے دماغ بارے اور ایٹیٹیوڈ بارے ان کے خیالات کا بہت گہرا اثر ہوا. انہوں نے بچپن سے مجھے ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں جو اشتراکی تھے، اور صرف ہندوستان کے نہیں باہر کے بھی، جیسے میکسم گورکی، ٹالسٹائے وغیرہ. میں بعد کے دنوں میں سوچتا تھا کہ انہوں نے یہ کس لیے سوچا، تو مجھے خیال آیا کہ ان کا خیال تھا کہ میری ہینڈی کیپ کی وجہ سے بعد کی زندگی میرے لیے اتنی مشکل ہوگی کہ مجھے کوئی نہ کوئی کونا چاہیے جو میں ادب میں ڈھونڈ سکتا تھا. تو وہ جیسے جس وقت انہوں نے مجھے فیض کی یہ نظم پڑھنے کو دی، میں غمگین ہوں تو پھر کیا ہے، غمگین ہے یہ دنیا ساری، یہ غم تیرا ہے نا میرا، ہم سب کی جاگیر ہے پیاری، کیوں نہ جھانکا غم اپنا لی، بعد میں سب تدبیریں سوچیں، بعد میں سکھ کے سپنے دیکھیں، سپنوں کی تعبیریں سوچیں. تو جب ہم دلی آئے تو ہم نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ تھیٹر سے تعلق پیدا کیا جائے. تو شیلا بھاٹیا اور حالی وتس سے ہماری دوستی ہو گئی، اور ہم نے
ان کے تھیٹر جو تھا دلی آرٹ تھیٹر، اس میں جانے آنے لگے۔ دلی آرٹ تھیٹر کے پریزیڈنٹ تھے اندر کمار گجرال۔ اندر کمار گجرال کے ہوتے ہوئے وہاں پر 1 2 نہیں 5 4 5 6 اردو کے ڈرامے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کی زبان اردو ہے۔ ایک دلچسپ چیز بتاؤں آپ کو، شاید سب معلوم بھی ہوگا لوگوں کو، اندر کمار گجرال کے بھائی جو ہیں ستیش گجرال بہت مشہور پینٹر ہیں۔ میرے خیال سے 10 برس کی عمر تھی یا 10 سے بھی پہلے شاید وہ ایسا کچھ ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا تھا کہ تب سے ان کا سماعت جو تھی، ہیئرنگ، وہ ختم ہو گئی ہے ستیش کی۔ تو جو کچھ بھی اس زمانے تک سن رکھا تھا انہوں نے یا پڑھ رکھا تھا، بس وہی تو چنانچہ وہ الفاظ جو آپ بولتے ہیں تو ذرا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے لوگوں کے، لیکن آپ ان سے بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ باتیں کیجئے اس وقت، یا تو اندر گجرال ان کے ساتھ ہوں یا ستیش کی بیوی ان کے ساتھ ہو، تو وہ ان کے ہاتھ پر، یعنی ستیش کے ہاتھ پر اردو سے لکھتے جاتے ہیں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ستیش کے ہاتھ پر لکھتے جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا شارٹ ہینڈ میں گویا کے، اور ستیش اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ وہ پڑھنا اردو ہی پڑھی ہے ستیش نے بھی۔ ایک میرا چھوٹا بھائی، ایک اس کو ہینڈی کیپ ہو جائے، اس کو کھڑا ہونے میں کچھ سہارا دے سکوں، تو یہ فرض ہے، دھرم ہے میرا، اس میں کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر۔ اصل میں اگر آپ سوچیں کہ آپ ہمارے خاندان میں سب سے اونچا کون گیا ہے تو وہ ستیش گیا۔ اندر کمار گجرال کی سیاسی اور سماجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سیاسی شور و غلغلہ میں بھی ہندوستان کی سیکولر اقدار کو فروغ دینے میں انہوں نے نمایاں خدمات انجام دیں، اور اس طرح ملک کی اقلیت و اکثریت دونوں کے دلوں پر انہوں نے حکمرانی کی، اور نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ بھی بنے۔ دیکھیے کہ انہوں نے یہ جو کشمیر کا گروپ تھا، پنجاب کا گروپ تھا، ایک جگہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سکھوں کا، اور دوسری طرف ایک مسلمان ویلی کے جو دور جا رہے تھے، ویسے بھی اپنے ان کے دوستوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہر شاعر کو جانتے ہیں، ہر ادیب کو جانتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس کی سیکولرزم کی ویسے بات کریں کہ بھئی ایک پلورسٹک سوسائٹی، اس میں وہ مانتے ہیں، اس کو بڑی بہت دفعہ انہوں نے بیان بھی ایسے دیے ہیں، ہمیں یاد آئے کہ جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جہاں مذہب کا معاملہ ہے وہ اس کو پولیٹکس سے نہیں ملاتے، اور مذہب چاہے وہ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے، سکھ کا، عیسائی کا ہے، وہ اپنا اپنا بات ہے جو بھی کر دے، لیکن اور اسی لیے ایک انسان کی طرح سب سے ملنا، سب کو بولنا، سب کو ملانا، یہ بہت ان کے ہے۔ گجرال صاحب کی سوچ میں اور ہم سارے خاندان کی سوچ میں ہمیشہ ایک چیز رہی ہے کہ یہ دیش تبھی اکٹھا رہ سکتا ہے اگر ہم سیکولرزم کو اپنا دھرم بنا لیں۔ جب ہم اس راستے سے ہٹتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دیش میں کس طرح وائلنس بھی ہوتی ہے، اور کس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے دیش ٹوٹنے جا رہا ہے۔ اور یہ سوچ گجرال صاحب کی شروع سے رہی ہے کہ اگر دیش کو مضبوط بنانا ہے، اگر دیش کو اکٹھا رکھنا ہے، تو سیکولرزم کے اوپر آپ کبھی بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، یہ چیز پکی رہنی چاہیے۔ ہماری خوش قسمتی یہ رہی ہے اور آج بھی ہے کہ ہماری بنیاد اس نظریے سے بنائی گئی کہ ہم آج کی دنیا میں رہتے ہیں، پرانی دنیا میں نہیں رہتے۔ دوسری بات یہ ہم مان کے چلتے، جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ ہر قسم کے ہیں، رنگ ہمارے کسی کا براؤن، کسی کا وائٹ، کسی کا کالا، کسی کے بال سفید، کسی کے نہیں ہیں، لیکن ہم ایک ہیں۔ اس ایکتا، انیکتا اور ایکتا میں ایک مان کے چلنا، یہ ہندوستان کا ایم گاندھی جی نے بھی بنایا تھا، یہی جواہر لال نے ہم کو دیا تھا، اسی کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جواہر لال، آپ نے دیکھا کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایک کلاس یہ بھی ہے
کہ سائنٹیفک ٹیمپر کو بنایا جائے گا۔ سائنٹیفک ٹیمپر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے حیدرآباد یونیورسٹی میں دیکھ رہے ہیں، یہ یونیورسٹی اردو کی ہے، لیکن اردو کے ناطے لوگ سائنس سیکھ رہے ہیں۔ وہاں لڑکے لڑکیاں اتنی بڑی تعداد میں تعلیم پا رہی ہیں۔ ان کو اپنے گھر کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف شعر اور شاعری سے بات نہیں بنتی، بات سائنس اور ٹیکنالوجی سے بنتی ہے۔ یہی اس وقت نصب العین تھا جب بنائی گئی تھی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور پچھلے 5-10 برسوں میں کیا ہے وہ تسلی بخش ہے۔ گجرال کمیٹی کا انعقاد اور اس قرارداد کے بعد اردو کا فروغ اور اردو کے اس نحیف اور بیمار بدن میں جو توانائی آئی، وہ بصورت حیدرآباد کی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہو، جس کے اب 65,000 سے زیادہ طالبات موجود ہیں، یا دنیا کے مختلف حصوں میں اس زبان کا فروغ جو ہو رہا ہے، تو یہ جو رکا ہوا پانی تھا، اس کو گجرال صاحب نے آبشار کی طرح سے بہا کر اس سے جو روشنی تولید کی ہے، اس کی روشنی سے آج اردو کے چراغ اور اردو کے جو بلب ہیں، جو بتیاں ہیں، وہ ہر جگہ جل رہی ہیں۔ اور اردو کی تاریخ جو لکھی جائے گی، ان میں ان لوگوں کے نام ذکر کیے جائیں گے۔ ترقی کے وقت تو ہر شخص جو آئے گا تو وہ تو ایک مثبت گام ہے، لیکن تحفظ کے وقت جب اردو ختم ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت آپ کے جو لوگ مدد کر رہے ہیں، ان میں آئی کے گجرال صاحب کا نام سب سے زیادہ اہم ہے، اور ہم خوشبخت ہیں کہ ایسی شخصیت اردو کے لیے موجود ہے، جو اردو کے تن من دھن دامے درمے سخنے کام کر رہی ہے۔ اردو سے یہ محبت کا عجیب راز ہے۔ جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے اپنی یہ ناؤ ڈالی تھی، تھا دم خون بہت بہاؤں میں اور خون میں کتنی لالی تھی، یوں لگتا تھا 2 ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگے۔